کلاس شروع ہوئی تو استاد نے طلباء سے کہا، میں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک جوڑا اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر اپنے نجی ہنی مون سے لطف اندوز ہونے کے لیے کروز ٹور پر گیا۔ بدقسمتی سے موسم تباہ کن صورت اختیار کر گیا۔ کروز ڈوبنے لگا۔ وہ جوڑا اپنی جان بچانے کے لیے لائف بوٹس کی طرف دوڑ پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو لائف بوٹ میں صرف ایک ہی شخص کے لیے گنجائش تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو ڈوبتے ہوئے جہاز پر چھوڑ کر لائف بوٹ میں چھلانگ لگا دی۔ بیوی نے ڈوبتے ہوئے جہاز سے چلا کر کہا۔ استاد نے کہانی کو اس مقام پر روک دیا اور پھر طلباء سے مخاطب ہو کر کہا، چلو اندازہ لگاتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیوی نے اپنے شوہر سے کیا کہا ہوگا؟ زیادہ تر طالب علموں کا جواب ایک ہی جیسا تھا کہ اس نے اپنے شوہر سے کہا ہوگا، میں تمہاری محبت میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے تم سے نفرت ہے۔ استاد نے دیکھا کہ ایک طالب علم خاموش بیٹھا ہے۔ استاد نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ طالب علم نے کہا، استاد محترم، مجھے یقین ہے اس نے کہا ہوگا ہمارے بچوں کا خیال رکھنا۔ استاد نے چونک کر پوچھا، کیا تم نے یہ کہانی پہلے سے سن رکھی ہے؟ طالب علم نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، لیکن جب میری ماں ایک بیماری میں مبتلا ہوئی تھی تو اس نے بالکل یہی الفاظ میرے باپ کو کہے تھے۔ استاد حیران ہوا اور طالب علم کی تعریف کی۔ کروز ڈوب گیا۔ وہ شخص بچ نکلا اور گھر واپس آ گیا۔ اس نے اپنی باقی بچی تمام زندگی بچوں پر کھپا دی، انہیں پال پوس کر جوان کیا اور پھر ایک دن اس دنیا سے چل بسا۔ وہ جب تک زندہ رہا اس کی بیٹی اسے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی رہی، اسے الزام دیتی رہی۔ اس شخص کی موت کے کئی سال بعد ایک روز اس کی بیٹی صفائی ستھرائی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ اپنے باپ کی ڈائری لگ گئی۔ اس نے جب ڈائری پڑھی تو حقیقت کھلی کہ کروز جہاز پر جانے سے پہلے ہی اس کی ماں کو ایک لا علاج بیماری کی تشخیص ہو چکی تھی۔ اس کے باپ نے لکھا تھا، جب جہاز ڈوب رہا تھا تو ہم دونوں لائف بوٹس والی جگہ پر پہنچے۔ وہاں میں نے اس سے کہا، میری خواہش تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس ڈوبتے ہوئے جہاز کے ساتھ ڈوب جاؤں، لیکن ہمارے بچوں کے لیے میں تمہیں اس ٹھنڈے اور گہرے سمندر کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سب پڑھ کر بیٹی رو دی۔ استاد نے کہانی ختم کی۔ پوری کلاس خاموش تھی۔ استاد جانتا تھا کہ طالب علم کہانی کے اس اخلاقی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں جہاں وہ انہیں لانا چاہتا تھا۔ اس دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، لیکن بعض اوقات صورتحال اس قدر پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ جہاں اچھے اور برے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں صورتحال کی پیچیدگی اور سنجیدگی کو جانے بغیر کسی بھی چیز کے بارے میں فوری رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بغیر کسی تحقیق کے اپنی تنقیدی سوچ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی مفروضہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کا نقطہ نظر سمجھے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کتاب کو اس کے ٹائٹل پر نہیں پرکھنا چاہیے۔